گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف انرجی پیٹرولیم ڈویژن، ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسو، ریجنل آفس کراچی سے لیٹر نکلتا ہے، اور حالانکہ یہ دیا تو گیا ہوا ہے بیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کراچی والوں کو، اور یہ لیٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے نکالا ہے، جو کہ انچارج بن کے آیا تھا لاڑکانہ میں اتھارٹی لیٹر لے کے۔ انہوں نے یہ لیٹر دیا ہے کہ آپ پیٹرولیم کمپنی کو لکھا ہے کہ آپ کی کیونکہ لیسن ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ کا رینیول جو ہے 2018 میں دسمبر کو ہونا تھا، آپ نے نہیں کروایا، اس لیے آپ کا رینیول نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا لیسن بھی کینسل ہو چکا ہے، ناٹ ویلڈ ہے۔ اس لیے آپ کو پیٹرولیم ایکٹ 1934 اینڈ جو رولز ہیں پیٹرولیم کے 90 کا، جو 1937 میں بنے تھے، اس کے مطابق ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سرنڈر کریں اوریجنل لیسن ٹو دی آفس، لیکن آج تک اس کو انہوں نے واپس نہیں کیا، صرف اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہمیں پولیٹیکل سپورٹ ہے، اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف پیٹرول پمپ چل رہا ہے ایلیگل، لیکن اس کے ساتھ آئس فیکٹری بھی لگی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ جو آئس فیکٹری لگی ہوئی ہے اس کے نقشے پاس ہونے وقت، جو کہ 2010 میں ہوا ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ ہم کوئی بھی پیٹرول پمپ کی باؤنڈری کے اندر کوئی بھی کمرشل دوسری ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، لیکن پیٹرول پمپ بن گیا، اس کے ساتھ برف کا کارخانہ بھی بن گیا، اس کے پاس ساتھ ساتھ دکانیں بھی بن گئی ہیں، اور دکانوں میں ہوٹل چل رہی ہے، کھانا پکتا ہے، جو کہ بڑا ڈینجرس ہے۔ جہاں پیٹرولیم اسٹوریج ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے، وہاں پہ آگ کا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور نقشے پاس ہونے وقت انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس کا دوسرا کمرشل ایکٹیویٹی بنتی رہے۔ تو نہ صرف یہ نقشہ جو بنایا گیا ہے اس پہ بھی جو سگنیچر کی ہے گئی ہے وہی جھوٹی سگنیچر ہے، فالس اینڈ فارجڈ سگنیچر ہے، جو کہ این او سی پہ کی ہوئی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ این او سی پہ بھی جو فارجڈ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جتوئی صاحب کا قصور ہے، تو پیٹرولیم والوں کا کیوں نہیں قصور ہے؟ دونوں کا قصور ہے، کیونکہ نقشہ پیش کون کر رہا ہے؟
پیش تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں لیسن دیا جائے، اور اسی لیسن میں جو 4 ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں نقشہ پاس کروانے کے لیے، ان 4 ڈاکیومنٹس میں 5 جو ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں جس میں 3 فوٹو کاپیز ہیں اس کی ڈرائنگ کی، اور اسی ڈرائنگ والے پہ اس کی سگنیچر ہے، اس وقت کے ناظم کی، جو ڈسٹرکٹ ناظم تھا، اور دوسرا فارم دیا ہے فارم ڈی، جو کہ فلی سائنڈ ہے۔ وہ سائنڈ کس کا ہے؟ یہ بھی انہی بائیکو پیٹرولیم والوں کا ہے۔ اور تیسرا ہے ریسیپٹ کے پیسے بھی یہی دے رہے ہیں بائیکو کمپنی والے، اور چوتھا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ این او سی ہے، اور جو اوریجنل ڈی سی این او سی لیٹر اینڈ اپروڈ پلان وہ دے رہے ہیں، اور کاپی آف دا لیز ایگریمنٹ دے رہے ہیں۔ سوال ہے کہ جب ان کی ایریا اتنی نہیں ہے تو یہ لیز ایگریمنٹ بھی چالیے ہے، تو اسی حالات میں اب جب انہوں نے لیسن بھی اس کا کینسل ہو گیا، پھر بھی یہ چلا رہے ہیں، تو کس طرح لوگوں کو پتہ لگے؟ جب اس کو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں تو ایکسپلینیشن کا جواب نہیں دے رہا ہے، سمپل سا جواب دے رہے ہیں کہ کیونکہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس لیے ہم لیسن رینیو کیا ہوا ہے، اب نہیں کروا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں انوالوڈ ہیں، بائیکو پیٹرولیم ایز ویل ایز جس نے فالس اینڈ فارجڈ این او سی بنائی، کیونکہ وہ این او سی اس وقت تو کمشنر کی آفس میں سے یہ بنی ہوئی ہے، جو بعد میں شاید ڈی سی آفس میں آ چکی ہے فائل، اور اس میں جو ملوث ہیں لوگ وہ آج تک اس کی انکوائری میں نہیں آئے ہیں۔